مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ شادی میں اپٹن اور ہلدی کی رسم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا نامحرم کے ذریعے اپٹن لگوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، شادی انسانی زندگی کا ایک بہت اہم مرحلہ ہے، جہاں صرف ایک مرد اور ایک عورت کا ملن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس عمل کا اثر انسان کی آنے والی نسل پر بھی پڑتا ہے، اور اس کی سعادت اور کامیابی اور ناکامی، یعنی اس نسل کی کامیابی اور ناکامی میں یہ عمل، یعنی اس کے والدین کی شادی کا عمل بہت بڑا کردار اور اثر رکھتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس عمل کی بنیاد پاک ہونا چاہیے، جائز اور حلال امور پر ہونی چاہیے۔ اب رہی بات شادی میں اپٹن وغیرہ لگانا اور اس کی کیا حیثیت ہے، تو دیکھیں، شرعی اعتبار سے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ عمل مستحب ہے اور نہ ہی اس کے ثواب وغیرہ کا کوئی تذکرہ ہے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لگانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے یا انسان کی جو جلد ہے، کھال جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، تو بہرحال یہ ایک مباح عمل ہے۔ اگر کسی محرم کے ذریعے سے یہ لگایا جا رہا ہے شادی میں، یعنی شادی سے پہلے جو ایک شب پہلے لگایا جاتا ہے، تو اگر کوئی محرم لگا رہا ہے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نامحرم لگا رہا ہے یا کوئی نامحرم عورت لگا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں، یعنی کسی مرد کو کوئی نامحرم عورت لگا رہی ہے، تو یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے، اور شریعت میں اصلاً اس قسم کی کسی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ حرام عمل ہے۔ اگر کسی مرد کو اپٹن لگایا بھی جا رہا ہے تو اس بات کا خیال رہے کہ نامحرم خواتین اسے نہ لگوایا جائے، بلکہ سگی بہن ہو، ماں ہو، سگی پھوپھی یا سگی خالہ اسے لگائیں۔ اگر کوئی نامحرم خاتون لگاتی ہیں تو یہ عمل کسی بھی صورت جائز نہیں ہوگا اور یہ حرام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب شادی کی رات، یہ شادی جس شب میں شادی ہونے والی ہے، گھر والے خوشیاں منائیں، اور منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، بہرحال خوشیاں منانا چاہیے، اچھا عمل ہے، ثواب بھی ہے۔ اس سلسلے میں روایت ملتی ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی شب میں عبد المطلب کی گھر کی عورتوں کو، یعنی جناب عبد المطلب کے خاندان کی خواتین کو، مہاجرین اور انصار کی خواتین کو اس شب میں جمع کیا، بلوایا، اور جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہونے کو کہا، اور فرمایا کہ آج کی شب جو ہے وہ خوشی منائیے، شب عروسی ہے، شادی کی شب ہے، خوشی منائیے، اور شعر پڑھیے، اللہ اکبر کہیے، الحمدللہ کہیے۔ لیکن انہوں نے یہاں پر ایک تاکید کی تمام خواتین کو کہ دیکھو، یہ تمام خوشی مناؤ، یہ تمام اشعار پڑھو، لیکن خیال رہے کہ کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا کہ جس سے اللہ راضی نہ ہو، جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو، یعنی حرام عمل انجام نہ دیا جائے۔ لہٰذا ان تمام امور کا خیال رکھا جائے کہ جہاں پر حلال عمل انجام دیا جائے اور حرام سے پرہیز کیا جائے۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر، کہ جو یہاں پر موجود ہے، پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں۔